Assalamu alaikum everyone. Now we are going to discuss about the Max Weber theory of authority. اختیار کے نظریے کو دیکھنے جا رہے ہیں. اختیار کیا ہے؟ پہلے میں اس چیز کو کلیئر کروں گی آپ کو. پاور سے پہلے پاور کی ہم بات کریں گے، پھر ہم اختیار کی بات کریں گے. پاور سے مراد ایک ایسی صلاحیت جس سے آپ کسی دوسرے شخص کی ذہنی، جسمانی یا سماجی کیفیت کو جو ہے نا چینج کر سکیں، اس کو پاور کا نام دیا جاتا ہے. پاور سے مراد جسمانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سوشلی پاور بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جسمانی، جیسے کبڈی میں پہلوانوں کی پاور ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ہار یا جیت کا جو ایک فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے واضح طور پہ. پھر اسی طرح سے پاور ہماری سماجی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل گاؤں کے اندر دیکھیں، پنچایت کے جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ ان کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے، پریسٹیج دی جاتی ہے سماجی طور پہ، اور ان کے ڈیسیجنز جو ہیں ہم بخوشی قبول کر لیتے ہیں. لیکن اختیار کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اختیار کی طرف. اختیار سے مراد ایک ایسی طاقت، ایک ایسی پاور ہے جو لیجیٹیمائز ہے. لیجیٹیمائز مینس کہ قانونی طور پہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. اس کی ایگزامپلس میں آپ کو دوں گی. ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں، ہمارے جتنے بیوروکریٹکس ہیں، ہمارے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، جتنے بھی ہمارے سیکریٹریٹ کے امپلائیز ہیں، یہ تمام لوگ کس میں آ جاتے ہیں؟ یہ اختیار کے زمرے میں آتے ہیں. مینس ان کے پاس وہ طاقت ہے جس کا یہ استعمال قانونی طور پہ کرتے ہیں یا لیگلی طور پہ کرتے ہیں. کیسے لیگلی طور پہ ان کو ملتا ہے یہ اختیار؟ فار ایگزامپل ایم پی ایس کی بات کریں، ہم عوام لوگ ریشنلی طور پہ ووٹنگ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا شخص آئے گا اور کون سا نہیں آئے گا. تو ان لوگوں کو باقاعدہ لیگل وے سے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد ان کو وہ اختیار ملتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بیوروکریسی کے اندر جتنے بھی امپلائیز ہیں، لائک اگر آپ اپنے کسی بھی ادارے کو لے لیتے ہیں، اس میں کلرک بیٹھے ہیں یا ادارہ سربراہ بیٹھا ہے یا اس میں کام کرنے والے باقی ملازمین ہیں، وہ میرٹ کی بیسس پہ باقاعدہ طور پہ ایک پروسیجر سے سلیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں. گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے فالو کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو وہاں پر رہتے ہوئے اپنے اس ادارے کے اندر جو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ طور پہ لیگلی طور پہ پاور ملی ہوتی ہے. یعنی وہ کر سکتے ہیں، ان کو ڈیسیجن کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ دا فارم آف دا پاور whose legitimacy is recognized by those to whom it is applied. جس کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ پاور کیسی ہے اور یہ کیسے اختیار ان کو دیا جائے گا. تو یہ تو ہو گیا اختیار کیا کہتے ہیں، کس کو، اس کو میں نے ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے. تو پاور اور اختیار میں واضح فرق ہے، اس کو آپ نے الگ الگ ہی رکھنا ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں کہ میکس ویبر نے جو اپنا نظریہ دیا اس میں 3 طرح کے اختیارات کی بات کی ہے. ہم اس کی بات کریں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہمارا ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے. ٹریڈیشنل اتھارٹی کیا ہے؟ ٹریڈیشنل بیسس پہ. اب ٹریڈیشنز روایات کو کہتے ہیں. اب روایتی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کو اختیار دی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے شخص ہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری روایات اختیارات دیتی ہیں؟ ہاں جی. لائک ہم اگر پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں تو گھر کے ڈیسیجنز لینے کے حوالے سے مرد کو اختیار دیا جاتا ہے، ان دا فارم آف فادر، ان دا فارم آف ہسبینڈ، سن ایٹسیکٹرا. مرد کو جو اختیار دیا جاتا ہے، جو کہ ایک پیٹریارکی سسٹم کی عکاسی ہے، وہ جو اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے کہ وہ بچیوں کی یا بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی تعلیم کہاں سے، کس ادارے میں ان کو بھیجنا ہے، یا کس ریلیٹیو کے ساتھ انہوں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے یا جس سے ڈسکنٹینیو کرنا ہے. اس طرح کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں روایتی طور پہ جو اختیارات دیے جاتے ہیں، وہ ہمارے پیٹریارکی معاشرے کے اندر جو ہے وہ مرد کو دیے جاتے ہیں. تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ روایتی اختیار بولا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں بہت سی برادریاں ہوتی ہیں جس میں دوسری برادریوں کو ہم اہمیت زیادہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک سید خاندان ہے، اس کو پاکستانی سوسائٹی میں زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. یا ہمارے پیر ہوتے ہیں یا اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے جو کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو لازمی فالو کرتے ہیں لوگ. تو یہ جتنے بھی اختیارات ہیں، یہ تمام اختیارات کیا ہیں؟ روایتی اختیارات کی شکل ہیں. دوسرے آ جاتے ہیں عقلی ذہنی اختیار. ریشنل لیگل اتھارٹی نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ ریشنل ہوں گے. ریشنل کس بیسس پہ؟ کہ ہم نے ان لوگوں کو خود چنا. اب لیگل کس طرح سے؟ کہ قانون نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے، قانونی ادارے ان کے بیہائنڈ ہیں، جو انہوں نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ خاص قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے انہوں نے. تو ایسے اختیارات کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے ریشنل لیگل اتھارٹیز کہلاتی ہیں. اس میں اگر ہم اگزامپل دیں، جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے کلرک ہیں، ہمارے پولیس محکمے کے لوگ ہیں، یہ تمام جتنے بھی لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو اختیار ہے وہ
جو ڈیسیجنز لیتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ ریشنل بیسس پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرزمیٹک اتھارٹی یا عطائی اختیار۔ اب کرزمیٹک کا ورڈ پہ پہلے ہم آتے ہیں، کرزما سے نکلا ہے۔ اب کرزما سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی ایبیلٹی جو کسی خاص شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہماری کرزما کہلاتی ہے، یا ایکسٹرا آرڈنری ایبیلٹیز میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں نا۔ تو اس میں اب عطائی اختیار کی جب اگر ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ کو اگر دیکھ لیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیچرلی طور پہ ایک خاص قسم کی شخصیات ہوتی تھیں، خاص قسم کے ان کے ایبیلٹیز ہوتی تھی، اسکلز ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو کیا ہے اختیار دے دیتے تھے۔ جیسے فار ایگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھیں کچھ، جس کی وجہ سے ہم نے آج تک ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی سنت کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ عطائی اختیار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مجاہدین ہوتی ہیں، اس کو اسی زمرے میں لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے علامہ اقبال کی اگزامپل لے لیں، قائد اعظم کی لے لیں، بہت بڑے بڑے سیاستدان جنہوں نے تاریخ بدل دی، تاریخ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے ریولیوشنز لے کے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے وہ کام کیے تھے۔ اور وہ کام کیوں کیے تھے؟ کیونکہ ان کی شخصیات میں ایک گاڈ گفٹڈ قسم کی ایبیلٹیز تھیں، جس کو وہ یوٹیلائز کر کے وہ اس کو جو ہے نا فیصلے لیتے تھے یا چینج کرتے تھے معاشرے کے اندر۔ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ میکس ویبر نے اختیار کی 3 اقسام دیں۔ روایات کی بنیادوں پہ جو اختیار دیا جاتا ہے اس کو ٹریڈیشنل اتھارٹی بولا جاتا ہے۔ ایک وہ اختیار جو کہ پراپر لیگل وے سے ریشنلی طور پہ جن کے اوپر اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ان لوگوں نے سوچ سمجھ کے اس کو اختیار دیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریشنل اتھارٹی بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لاسٹ ون ہے وہ ہماری کرزمیٹک اتھارٹی ہے، جو کہ آن دا بیسس آف اسپیشل کریکٹرسٹکس یا ایک خاص قسم کی صلاحیتیں ہیں جس کی بنیاد پر ان لوگوں کو وہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں کے، ان کی معیشت کے یا ان کے اداروں میں بیٹھ کر وہ فیصلے لے سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کرزمیٹک